جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ واہ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، واہ، کسی کو تو اپنا اپنا بنانا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ LLB کر لیا میں نے، پاس کر لیا، وکالت شروع کر دی، لائسنس نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے نہ کبھی پینٹ پہنی تھی، نہ کوٹ پہنا تھا، نہ ٹائی لگائی۔ میرا دوست ہے، اس سے میں نے کہا جی ہمارے بار کو آپ کچھ ڈونیٹ کریں میڈیسنز۔ انہوں نے 24 لاکھ کی ہمیں میڈیسن دی۔ میاں شہباز شریف کے سیکٹری کا فون آ گیا، انہوں نے کہا جی چیف منسٹر صاحب کا آپ کے ساتھ ٹائم ہو گیا فلاں دن، تو میاں صاحب سے 4 کروڑ روپے لے کے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام فن اور وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے جو ماشاءاللہ بہت سینئر کولیگ ہمارے اس پروگرام میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے میری، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے جناب پیر محمد مسعود چشتی صاحب۔ ویل نون پرسنالٹی ہے، وکالت کی دنیا کا بہت بڑا نام، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے ہی زیادہ ہمبل اور محبت کرنے والی شخصیت۔ فیڈرل لاء سیکٹری رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے صدر رہے ہیں، اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، پھر ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ پنجاب بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین، بہت اہم سیٹ ہوتی ہے اور اس پہ یہ تعینات رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں، آپ سے ان کی بہت اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ I'm sure کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو میں اور میری پوری ٹیم ویلکم کہتی ہے اپنے جسٹ ون ٹی وی کی طرف سے۔ سر جیسے کہ ابھی میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ابھی میں نے بات کی ہے آپ کے حوالے سے، جس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، وہاں ایک خوبصورت آپ کو دل بھی دیا اور محبت کرنے والی شخصیت آپ کو بنایا، تاکہ میں نے اکثر آپ کو دیکھا آپ بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں، اور جب آپ صدر بھی رہے تو آپ کا بالکل ایٹیٹیوڈ ایسے ہی تھا جیسے ایک فادر کا ہوتا ہے سب کے ساتھ، لائک فادر۔ اس کے علاوہ سر آپ لاء سیکٹری رہے، فیڈرل لاء سیکٹری، بہت بڑی سیٹ ہے اور وکیلوں کو بہت اکاموڈیٹ کر سکتا ہے، اور آپ تھوڑا سا اسے ہائی لائٹ کیجئے گا کہ آپ کے دور میں جو کام ہوئے جن میں بہت زیادہ آپ ہیپی اور بہت آپ سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں کہ میں نے بینگ لاء سیکٹری میں نے یہ سارے کام کیے، تو پلیز تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی۔ بیسیکلی میں آپ کو شروع کرتا ہوں پہلے پنجاب بار کونسل سے۔ جی بسم اللہ۔ آپ کے سوال سے پہلے جو ہے لاء سیکٹری کے بعد میں پہلے پنجاب بار کا، پنجاب بار کونسل 1999 میں پنجاب بار کونسل کا ممبر الیکٹ ہوا لاہور سے۔ جی جی الحمدللہ اس وقت بڑا ینگ تھا میں، میرا خیال ہے کہ 34-35 ایج ہوگی اس وقت میری۔ تو اس وقت لاہور سیٹ سے میں الیکٹ ہوا، تو پہلا ہی جو ہماری سیشن تھا، جو پہلا سال تھا، اس میں کمیٹیز بنتی ہیں۔ جو کمیٹی بنی تو اس میں ایک ایسی کمیٹی تھی جس کا کوئی وجود ضرور تھا لیکن اس کا کام کوئی نہیں تھا۔ اچھا۔ اس کمیٹی کا نام تھا جو پنجاب بار کونسل کی تھی اس وقت، وہ تھا لینڈ ایکوزیشن کمیٹی۔ اچھا، لینڈ ایکوزیشن کمیٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ لینڈ ایکوائر کرے، اس کے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، باقی چیزیں کرے۔ وہ تو کوئی ایسا کام تھا نہیں، ایک کمیٹی تھی بس بنی ہوئی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بنائی تھی، اس کے پہلے چیئرمین جو تھے ملک یاد اترا صاحب، ایک ہمارے ممبر تھے وہاں سے، خوشاب سے، فوت ہو گئے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو ملک صاحب نے ایک جگہ خریدی تھی ایز چیئرمین لینڈ ایکوزیشن کمیٹی، جہاں پنجاب بار کونسل کا دفتر بنا ہوا ہے۔ اچھا، موجودہ دفتر انہوں نے جگہ خریدی تھی۔ جب میں ممبر بن کے آیا تو پہلا سال ہم لاہور ہائی کورٹ کا جو کراچی شہدا ہال ہے وہاں اجلاس ہوتے تھے۔ اچھا، ان کا یہ بڑا ضروری ہے ینگ لائرز کو بتانے کے لیے کہ وہاں ہائی کورٹ پنجاب بار کونسل کا اپنا کوئی دفتر نہیں تھا۔ اچھا، ہمارے جو پنجاب بار کونسل کے میٹنگز ہوتی تھی، وہ میٹنگز ہوتی تھی کراچی شہدا ہال میں ممبرز کی۔ اچھا، اور جو دفتر ہوتا تھا وہ 13 فین روڈ پہ ایک کرائے کی بلڈنگ ہوتی تھی کہ 8 مرلے کا گھر تھا اس میں۔ اچھا اچھا، اور وہ بڑا تنگ جگہ تھی۔ جب پہلا سال میں الیکٹ ہو کے آیا تو مجھے فارغ کرنے کے لیے حصے میں مجھے چیئرمین بنا دیا گیا لینڈ ایکوزیشن کمیٹی کا۔ چلو سال یہ چیئرمین بھی بن گیا تو سائڈ پہ بیٹھا رہے گا، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے بندہ، میں تو ورکر آدمی ہوں، شروع سے محنت کی ہے، ورکر آدمی، اللہ کا کرم ہے۔ اپنی کچھ نہ کروں تو مجھے سکون نہیں آتا، کچھ نہ کچھ کرتا رہوں تو بہتر رہتا ہے۔
بالکل صحیح. تو میں نے جو میرے ساتھی تھے اس وقت ممبر پنجاب بار کونسل جو اس کمیٹی کے ممبر تھے جی سر. وہ بڑے بڑے نام تھے ماشاءاللہ. میاں صدیق انور صاحب تھے فیصل آباد سے, مرزا انیس بیگ صاحب تھے لاہور سے, اسناد احمد خان صاحب جو جج بنے وہ ممبر تھے اس کمیٹی کے میرے ساتھ. شیخ جمشید یاد ملتان میں صدر رہے ہیں, وہ کمیٹی کے ممبر تھے میرے ساتھ. بالکل 2 دفعہ صدر ہیں. 2 دفعہ ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, یہ ممبر تھے, میں چیئرمین تھا اس کمیٹی کا. تو ہم نے سوچا بھی ہم ممبر تو بن گئے ہیں تو یہ جگہ بھی پڑی ہے کہ کیوں نہ بلڈنگ شروع کی جائے. اچھا, ویری نائس. تو اس وقت ہماری مخالفت بڑی ہوئی بھی پیسے تو ہے نہیں تو کہاں سے بلڈنگ شروع کریں گے. ہم نے جی اپنے طور پہ نا کوشش کی بھی جتنے مین بڑے بڑے وکیل ہیں نا ان سے پیسے لیے جائیں. اس میں اکرم شیخ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ہمارے سینئر, ان کی یہ بات ابھی تک مجھے یاد ہے. اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میں سب کمیٹی ہماری ان کے پاس گئی تو انہوں نے ہمیں 2 لاکھ دیے اس بلڈنگ کے لیے جو ابھی بنی ہوئی ہے. باقی اسی طرح کسی نے 50,000 دیے, کسی نے 20,000 دیے. تو اس طرح کر کے ہم نے, اور خاص طور پہ میں اس کا کریڈٹ اس کو بھی دینا چاہتا ہوں, رمضان خالد جویا اس وقت وائس چیئرمین تھے ملتان سے پنجاب بار کونسل. بالکل سر, استاد جب ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جی گو ایڈ, میں آپ کے ساتھ ہوں, جہاں سے بھی ویسے کرنے پڑے بلڈنگ شروع کریں. تو اللہ کے کرم ہے, اللہ کی مہربانی ہے. حکم قریشی صاحب اس نے سینئر ممبر تھے ہمارے ساتھ لاہور سے. تو یہ جو بلڈنگ آج آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, جہاں پنجاب بار کونسل کے دفاتر ہیں اور سارے لوگ وہاں وکیل بڑی عزت سے جا کے بیٹھتے ہیں اور کمیٹیز بیٹھتی ہیں وہاں کام کرتی ہیں اپنی, یہ الحمدللہ آپ کے اس بھائی کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور کریڈٹ جاتا ہے کہ ایز چیئرمین لینڈ ایکوزیشن کمیٹی اس کی جو ارتھ بریکنگ ہے وہ ہم نے کی تھی. واہ واہ ماشاءاللہ, ویری نائس سر. یہ تو واقعہ, اور ہم نے تو یہ خوبصورت بلڈنگ ہی دیکھی ہے, ہمیں وہ نہیں پتا جو پہلے کیا تھا. پہلے دفتر تو ایسے ہوتا تھا, ایک اتنا کمرہ تھا اتنا بڑا. اچھا, صرف اس میں اگر چیئرمین کی میٹنگ ایگزیکٹو کمیٹی کی ہو رہی تھی تو وائس چیئرمین باہر بیٹھا رہتا تھا. جب وہ اٹھ جاتا تھا تو وہ اندر آ جاتا تھا, یہ حال تھا. لیکن اب تو یہ اللہ کا کرم ہے, یہ جتنی بلڈنگیں آپ کے سامنے بنی ہیں یہ شروع ہم نے کرائی. اچھا, بعد میں پھر مکمل ہوئی. آگے اسد بون صاحب بنے, عارف چودھری ممبر تھے پاڑا سے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. چوری پرویز علیہ وزیر اعلیٰ تھے, ان سے انہوں نے پیسے لیے. میں کہتا ہوں یہ اس سے ہٹ کے کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے یا نہیں ہے یا کس سے ہے. میں سمجھتا ہوں چوری پرویز علیہ کی کنٹریبیوشن ہے بڑی, انہوں نے یہ بہت پیسے دیے اس وقت. بالکل سر, ان کی بڑی ہائی پالیسیز ہیں ہم نے شروع کی, لیکن انہوں نے اس کو مکمل کروایا چوری پرویز علیہ نے. تو اس طرح میں نے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں آپ کو پیچھے سے. یہ تو میرا جب میں ممبر پنجاب بار کونسل بنا تو اس وقت یہ ہم نے کیا, یہ بلڈنگ آپ کو دی جو, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ آپ کے بھائی کے ہاتھ سے جی ماشاءاللہ. سر واقعہ ہم نے تو وہ دیکھا نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ کمرہ تھا صرف اور کرائے کی بلڈنگ تھی. ہم نے تو یہی بڑی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھا کہ واقعہ اوپر دیکھیں بڑا سارا ہال ہے, وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں, فنکشنز ہوتی ہیں موسٹلی. اس وقت بڑی مخالفت ہوئی ہماری, بڑا لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ اس میں کیا کھا جائیں گے, فلاں ہو جائے گا. لیکن پیسے تو چونکہ تھے نہیں, پیسے تو وہی تھے, ہم ادھار لے کے یا ادھر ادھر سے مانگ کے اس کو شروع کروایا نا. لیکن سر دیکھیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کام کر ہی لیتے ہیں. جب شروع ہو گیا تو اللہ نے کرم کیا, بن گئے. واہ واہ, زبردست, ویری نائس. اس کے بعد اگلا میں کوشچن ہے, آپ اگلا فیز آ جاتا ہے. ہاں جی, وہ فیز آتا ہے بھی میں لا سیکٹری بنا. ہاں, لا سیکٹری, فیڈرل لا سیکٹری آپ رہے. جب آرڈر لا سیکٹری بنا تو ظاہر ہے باقی تو سرکاری کام تھے جو جی جی ہوتے ہی نہیں, ہونے ہی تھے. صحیح بات. لیکن میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میرا جینا اور مرنا تو اس کالے کوٹ کے ساتھ ہے. واہ کیا بات ہے سر, بالکل اس میں کوئی شک نہیں, اور آپ نے اس کو ثابت کیا. اور باہر جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں پہلے لوگ کہتے تھے کہ وکیل جو ہے نا باہر اس کی ماں ہوتی ہے. اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح ماں کس طرح ماں کس طرح ہوتی ہے. اچھا, جب میں پریزیڈنٹ بنا تو یہ منظور ملک صاحب سے, اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے, جی سر, تو منظور ملک صاحب کو ہم نے بار میں دعوت دی تو انہوں نے اپنے خطاب میں اس کی وضاحت کی, تشریح کی کہ ماں بار کو کیوں کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے. وہ پہلے مجھے میرے ذہن میں نہیں تھا بھی یہ ماں کیوں کہتے ہیں. تو وہ پتہ یہ اس وقت ملک صاحب نے یہ اس کی تشریح یہ کی کہ جب ایک بچہ باہر گلی میں کھیل رہا ہو یا باہر نکلے گھر سے, تو اپنے دوستوں سے لڑ پڑے, محلے میں کسی سے لڑائی ہو جائے یا اس کو کوئی مارنے لگے, تو وہ دوڑ کے بھاگ کے اپنی ماں کی گود میں آتا ہے. تو وہ بچہ جب ماں کی پناہ میں آتا ہے نا, تو اسی لیے بار کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جب کسی وکیل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے. اپنی ماں کی گود میں آتا ہے. کیا بات ہے.
اس لیے یہ باہر تو ہماری ماں ہے. خوبصورت انہوں نے مثال دی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے بغیر تو ہم سارے کچھ نہیں ہیں. بڑی لرنر پرسنالٹی ہیں, سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ملک منظور صاحب بہت ہی اصل بڑے فرینڈلی, باہر کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے. بلکہ جب آپ پریزیڈنٹ تھے تو دیکھیں کہ کوئی چھوٹے موٹا اگر تنازع ہو جاتا تھا تو میں حیران ہوتی تھی, وہ خود چل کے آ جاتے تھے آپ کے آفس میں, بار روم میں آ جاتے تھے کہ یار میں آ کے بیٹھا ہوں, تو جو مرضی کر لا. پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت بڑی محبت والے انسان. تو اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں باہر جتنی بار ایسوسیشنز ہیں ہماری ان کے لیے کچھ کروں. تو آپ کے سامنے اللہ کی مہربانی سے ہر بار کو ہم نے اپ لفٹ کیا, پیسے دیے, بار رومز بنوائے, نئے بار رومز بنائے, جو پرانے بنے ہوئے تھے ان کو رینوویٹ کروایا, اور جو بہت سے وکیلز ہیں ان کے لیے ان کے بیٹھنے کی ایک اچھی جگہ بنوائی. یہ ایک تھا میں نے جو میرے ذہن میں تھا وہ کیا. اور جو بھی وکیل وہاں, میرے تو جب دفتر تھا میرا وہاں, تو وہاں بھی وہ بار روم ہی بنا ہوتا تھا. اتنے لوگ آتے تھے سارا دن, اور میں تو ظاہر ہے وکیلوں کے بغیر رہ نہیں سکتا, تو سارے لوگ آتے تھے, وہیں ملتے رہتے تھے. تو یہ الحمدللہ بہت ساری باروں میں, تمام پنجاب کی باروں میں, بلکہ پاکستان کی باروں میں ہم نے جو فنڈز تھے ان کے حصے کے وہ دیے. یہ نہیں میں کہتا کہ ہم نے ان پہ کیا احسان, یا اس کے بعد یہ ان کا رائٹ تھا, حصے تھے. میں سمجھتی ہوں سر کسی کو کسی کا حق دے دینا وہ بھی بڑی بات ہے. وہ میں سمجھتی ہوں فی زمانہ تو وہ بھی نہیں ہو رہا نا. اس سے پچھلے جو حکومت تھی گورنمنٹ آف مسلم لیگ نون کی, انہوں نے اور اچھا کر دیا کہ انہوں نے وہ بجٹ میں ایلوکیٹس کر دیے. پنجاب ڈسٹرکٹ کے لیے 10 لاکھ اور تحصیل کے لیے 5 لاکھ مرکز سے بھی ملتے ہیں, صوبوں سے بھی ملتے ہیں. یہ زیادہ اچھا ہو گیا, کیونکہ یہ ہماری ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو بنی ہوئی تو کسی ایکٹ کے تحت ہے, لیگل پریکٹیشنرز اور بار کونسل ایکٹ ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں بنی ہیں. لیکن تمام جو گورنمنٹ پہلے گرانٹس دیتی تھی جتنے ایکٹس کے تحت اس طرح کی ایسوسیشنز بنتی تھی, لیکن وکیلوں کو نہیں ملتی تھی. اب پچھلی حکومت نے یہ بھی کر دیا, ان کے بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی یہ بجٹ میں ایلوکیٹ کر دیا. لیکن ویسے یہ بات بتا کے آپ نے نا, تو یہ سب کو اب سن لیجئے آپ, کیونکہ ہمیں ریلی نہیں پتا تھا. یہ انہوں نے بتایا کہ بجٹ میں انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا تھا کہ تحصیل لیول پہ 5 لاکھ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ 10 لاکھ. تو اب جناب آپ اب تک ملتے ہوں گے یہ پیسے, مل رہے ہیں, اب تک پیسے مل رہے ہیں, تو لہٰذا آپ اپنے صدور کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے مل رہے ہیں جو, اور آپ بار پہ اور ممبران بار پہ ان کی فلاح پہ آپ لگائیں. اور واقعہ یہ اپریشیٹنگ چیز ہے سر, جو جس کا جتنا کنٹریبیوشن ہو اسے ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو باہر کے عہدیدار ہیں نا, پہلے آپ بات کر رہی تھی نا میرے حوالے سے, جی سر, تو اس کا میں جواب یہ ہے کہ جب بندہ کسی عہدے پہ نہیں ہوتا, خاص طور پہ الیکشن نہیں لڑتا, لوگوں پہ ووٹ نہیں لیتا, امانت ہوتی نا, ووٹ امانت ہے کسی کے, وہ امانت آپ کے ذمہ کر رہے ہیں, یہ آپ کو جناب دے رہے ہیں امانت, اس کے آپ ذمہ دار ہیں. جی سر. تو اس وقت بندے کو ایک اوپن مائنڈ ہو کے سوچنا چاہیے. اس وقت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہونی چاہیے. جو بھی ہماری حکومت ہوگی جو باہر کا فائدہ کرے گی ہم اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل, یہ بہت اچھی کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی سے لڑائی کرنے تو نہیں جاتے, 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بندہ الیکشن لڑ کے کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے, جی سر, تو وہ کوئی بات کرے نا اپنے حلقے سے جہاں سے الیکشن لڑ کے کیا ہے, اپنے لوگوں سے, جی جی, کوئی بھی بات کرے, کسی مجمع میں کرے, کمرے میں بیٹھ کے کرے, باہر کھڑا ہو کے کرے, کوریڈور میں کرے, تو جو لوگ وہ بات سننے والے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا یہ جو لیڈر ہے یا جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا. جب لیڈر کے منہ سے بات نکلے تو لوگ اس کو سمجھیں یہ سچی بات ہوگی. تو یہ سب لیڈر نے اعتماد بنوانا ہے نا سر. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, وہ انگریزی بولتے تھے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا بول رہے ہیں, لیکن لوگ سمجھتے تھے جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے, بات صحیح ہے, بالکل صحیح. تو میں نے پورا سال اس بات پہ عمل کیا. میں نے یہ اندر اپنے سوچ لیا تھا کہ میں جو بات کہوں گا وہ سچی ہوگی اور لوگ اس پہ یقین کریں گے, تو تب میری پتہ چلے گا کہ میں ان کا لیڈر ہوں, ادروائز نہیں پتہ چلے گا. وہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں, جو بات میں کرتا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ سچ کہے گا. اور ایک موب آپ کے ساتھ ہوتا تھا, یعنی مطلب ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ایک بات کے لیے کہہ دیا ہے تو ہم سب ساتھ چل پڑتے تھے کہ کوئی یقیناً یہ ایک بات صحیح ہوگی اور یہ سچی بات ہوگی جو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا سر, یہ اس کی طرف میں ابھی آتی ہوں, لیکن تھوڑا سا پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل جیسا کہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ینگ لائرز میں ایک بڑی بے چینی پائی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی سر, جب نئے لڑکے لڑکیاں لا کر کے آتے ہیں تو اتنی جلدی نہ ان کے پاس بریفس ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے. تو آپ تو کیونکہ ایک بڑی میں سمجھتی ہوں کی پوسٹ پہ رہے ہیں, فیڈرل سیکٹری لا رہے ہیں,
تو آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے یا پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے اندر بہت لیگل ایڈوائزری کی سیٹیں ہوتی ہیں جو کہ ہم بچوں کو اس پہ لگا سکتی ہیں, یعنی 2 سال کی اسٹینڈنگ والے کو, 3 سال کی اسٹینڈنگ والوں کو. تو بلکہ آپ کے دور میں نے دیکھا تھا وہ اتنی لمبی لمبی لسٹیں آیا کرتی تھی لیگل ایڈوائزری کی, وہ کہتے تھے جی فلاں فلاں فلاں. اب ٹھیک ہے, تو اب سر کیوں نہیں ایسا, تھوڑا سا گائیڈ کیجیے نا یہ حکومت کو. میں کہتی ہوں میں اس میں عرض کرتا ہوں, پہلی تو میرے جتنے چھوٹے بھائی ہیں نوجوان جو نئے پروفیشن میں آ رہے ہیں, وہ یہ سمجھ کے آئے کہ اس پروفیشن میں جو محنت کرے گا وہی ٹاپ پہ جائے گا. ایگزیکٹلی, اس میں تو ٹاپ خالی ہے. ہاں جی, ٹاپ تو خالی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم لوگ پروفیشن میں آئے تھے اس وقت پاکستان کے جو نامور وکلا ہوتے تھے ان کے نام تھے. اچھا 10 سال بعد وہ نام ختم ہو گئے, نئے آ گئے, نئے نام آ گئے. ٹھیک ہے, پھر 10 سال بعد وہ نام ختم ہو گئے, نئے آ گئے. اب اسی طرح نئے نام ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ٹاپ کے وکیلوں کے. جی بالکل, اس طرح ٹاپ خالی ہے ہمیشہ, جو محنت کرے گا وہاں پہنچ جائے گا. میری تمام بھائیوں, چھوٹے بھائی ہیں, بڑی محبت کرنے والے ہیں. میں تو ہمیشہ ہی نوجوانوں کو اپنے ساتھ دیکھتا ہوں تو اس میں اپنے آپ کو بھی جوان سمجھتا ہوں. تو ان سے میری یہی گزارش ہوگی کہ وہ آ کے پہلے پراپرلی اپنے جس بھی استاد کے ساتھ ہیں اس کو جوائن کر کے اس کے ساتھ 2 سال گزاریں, پورا اپنا کام سیکھیں. اور کام صرف وکالت کا سیکھنا نہیں ہے, ایتھکس بھی سیکھنے بڑے ضروری ہیں. اب بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات آپ کے چینل پہ کہتا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا. مثلا میں تو جب بھی کسی کورٹ میں گیا ہوں, جس کسی بھی دوست نے دیکھا ہے مجھے تو وہ اس نے مجھے ضرور سیٹ آفر کی ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ہمارے چھوٹے بھائی بیٹھے رہتے ہیں, بہت سینئر ہیں جن کو میں بھی اٹھ کے سیٹ آفر کرتا ہوں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ ایتھکس ہیں ہمارے اس پروفیشن کے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ایتھکس یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے آئے ہیں, ہم تو اپنا کام سیکھنے کے لیے ہیں, مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں. جب پہلا کام ہے صرف کام کرنا, وکالت سیکھنا. وکالت سیکھنا, جب وکالت سیکھ کے وکیل بن جائے اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے. صحیح بات. لیکن پہلا کام یہی ہے کہ پوری محنت کریں. جہاں تک لیگل ایڈوائزریز کی بات ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرے دور میں جب میں لا سیکرٹری تھا اس وقت بابر رحمان صاحب لا منسٹر تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لا منسٹر بابر رحمان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا تھا دونوں چیزوں میں. ایک تو بار ایسوسیشنز کے لیے جو پیسے ہیں وہ فنڈز ہیں, پیسے تو نہیں, فنڈز کا, اور دوسرے انہوں نے یہ فری ہینڈ دیا ہوا تھا بھی جتنے بھی وکیل آتے ہیں سب کو لیگل ایڈوائزر بنائے. یہ ان کی مجھے فری ہینڈ تھا, ادروائز تو لا منسٹر کی مرضی کے بغیر تو نہیں چل سکتا ہوتا, ان کی وجہ سے ہوا نا سارا. تو اس کے حوالے سے میں جب ایک دن مجھے دفتر والوں نے بتایا کہ جو میرے ہوتے ہمارے اس ٹینور میں 1.5 سال تھا یا 1.25 سال, اس میں تقریباً کچھ 6,500 جو وکلا ہے وہ ان کو ہمیں لیگل ایڈوائزر بنایا تھا. جی میں دیکھتی تھی سر, ایک لمبی لمبی لسٹیں آتی تھی, اور یہ اس لیے بنایا تھا جو لوگ مختلف محکموں میں جا کے کام کریں گے, جس محکمے میں کام کریں گے ان کا کیس کریں گے, اس میں ان کو فائدہ ہوگا. اس محکمے میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے, پیسے بھی ملیں گے. اور یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس گورنمنٹ کو بھی ان کو لیگل ایڈوائزر بنائے. ساتھ ساتھ پنجاب بار کونسل کا جو ہے نا وہ بھی ان کا بھی کام جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہو رہا جو کرنا چاہیے. پنجاب بار کونسل کا بھی کام یہ ہے کہ نئے جو وکیل آتے ہیں ان کو انکریج کریں اور ان کے لیے ورکشاپ جو ہیں وہ منعقد کریں, ان کی ٹریننگ کریں. اور جو وکیل ہیں ضرورت مند, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ وکیل ایسے ہوتے ہیں, کچھ وکیل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے 2 سال گھر سے کھا کے بھی اپنے سیکھ لیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے دن سے کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے گھر. ان کے لیے وہ پنجاب بار کونسل کو ایسا لائے عمل بنائے کہ جس استاد کے پاس وہ ہیں وہ سینئر ان کو ضرور کچھ نہ کچھ کام ڈیٹ کریں, تھوڑا بہت وظیفہ ضرور لگائیں. بس سر یہی میں چاہتی ہوں, سر میں یہی چاہتی ہوں کہ ان کی فرسٹریشن ختم ہو کم از کم. جو احساس محرومی ہے نا سر, یہ بہت خطرناک چیز ہے. احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے کسی جگہ پہ بھی, احساس محرومی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے میرے نالج میں آپ نے اضافہ فرمایا ہے. اگر کسی سے کروانا ہے گورنمنٹ سے ہی کروانا ہے تو پنجاب بار کونسل نے کروانا ہے, پاکستان بار کونسل نے کروانا ہے, انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کروانا کسی نے جا کے. بہت اچھی بات ہے سر. باقی میں تو جو نوجوان وکیل ہے, ایک دفعہ میں بیٹھا تھا کسی جگہ پہ, مجھے بلایا انہوں نے, پرانی بات ہے, تو میں گیا تو وہاں کو 40-45 نوجوان لڑکے بیٹھے تھے. جی سر. تو ان میں سے کچھ میرے واقف تھے, کچھ نہیں تھے. تو بڑی وہ نا ایسی باتیں کر رہے تھے, ڈسارٹ سے تھے, پروفیشن سے. تو میں نے پھر انہیں کہا یار میں تو آج کل اگر اس دور میں آئیڈیلائز کرتا ہوں تو اپنے آپ کو ہی کرتا ہوں. ویری گڈ, زبردست. وہ اپنے آپ کو اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں وکیل بناؤں باقاعدہ طور پر
LLB कर लिया मैंने, पास कर लिया, वकालत शुरू कर दी, लाइसेंस नहीं मिला था। उससे पहले ना कभी पैंट पहनी थी, ना कोट पहना था, ना टाई लगाई थी। मैंने उनसे ये कहा कि मैं तो शलवार कमीज में पहन कर ये LLB किया है, और बस पे एक बेड पे उसके ऊपर एक बैग था जिसमें मेरी शलवार कमीज थी, पैंट आई नहीं थी। अच्छा लाहौर आया हूँ। अच्छा तो अल्लाह ताला ने करम किया, सारा कुछ मिल गया है। मैंने उनसे ये कहा लड़कों से, मैंने कहा भी आप इस तरह करेंगे, मेहनत करें, इस प्रोफेशन में जम कर बैठे। ये जो हमारा प्रोफेशन है, इसमें इस हट के आप कुछ भी सोचेंगे तो ये ऐसा ही है जैसे पंजाबी में हम कहते हैं ना कि सौकन कर ली। अच्छा कोई और काम करेंगे तो इस प्रोफेशन के साथ वो सौकन हो सौकन हो गया। अच्छा ये बस दिलो जहाँ से इसी प्रोफेशन के होके रह तो सारा कुछ मिल जाता है। सर अक्सर वकील ये भी कहते टाइम के साथ वकील कहते हैं जब हम शादी करते हैं हम कहते हैं हमारी ये दूसरी शादी है, पहली शादी तो वकालत से हो चुकी होती इसलिए कहते हैं ना, लेकिन इसमें एक टाइम फ्रेम है। ये बंदा कहना कि मैं आते ही ये कर लूँ, ये नहीं होता। नहीं चलो सर ठीक है, लेकिन बड़ी पहले खैर आपने बड़ी होपफुल बात की है। मैं ये समझती हूँ कि चले हम भी लोगों में उम्मीदें बांटें, उन्हें मायूस ना करें, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, ये इतना खूबसूरत प्रोफेशन है, इतना प्रोफेशन खूबसूरत है कि चलो थोड़ा बहुत उसमें हो जाए। मेरी जाती राय ये है कि दुनिया में इससे अल्लाह प्रोफेशन है ही नहीं है। आप सही फरमा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो कोई बंदा भी, मैं समझता हूँ कि वो समझता है ना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो वकील बन जाए या कुछ ज़रूर कर लेगा। मैं ये कहता हूँ कि इस प्रोफेशन का जो मैं कहता हूँ सबसे आला प्रोफेशन है, उसके आगे शाखें हैं। जी सर। शाखें ये है कि नंबर एक तो ये है कि जब वकील बन जाता है, अच्छा वकील बन जाता है, जी सर, तो उसके पास अपना काम चल पड़ता है, जी बिल्कुल। वकालत चल पड़ती है, वकालत में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, उसके पास एसोसिएट्स जूनियर आ जाते हैं। अब वो देखें उसकी फ़ीस जो आती है उसके साथ कितने घर मुंसलिक हो जाते हैं, कितने घरों को उसकी फ़ीस में से हिस्सा जा रहा होता है। उसकी फ़ीस आती, मैं तो एक थोड़ा सा अगली बात ये है कि फ़ीस आई, उसमें से उसके जूनियर्स को मिले, जो एसोसिएट्स हैं, जी बिल्कुल, उस वकील के जो मुंशी है उसका हिस्सा निकला, उसका हिस्सा मिला, ठीक है जी। उसमें से जो डायरी का खर्चा है वो निकला, बिल्कुल सही। और उसमें से कभी कभी ये होता है, ये ज़रा ऐसी बात है कि वकील महसूस ना करे मेरी बात को, कभी कभी ये होता है जो केस लेके आने वाला आता है वो भी लेके जाता है। अच्छा, ये देखे ना घर कितने पैसा तकसीम किस तरह हो रहा है, तकसीम किस तरह हो रहा है कि कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं उससे। ये पैसा तकसीम का मैं समझता हूँ कि ये तो प्रोफेशन सूफियाना प्रोफेशन है, सूफी का काम तो करते हैं सर, वो और इबादत है। अगर इसको इबादत समझ के करें तो एक पहलू तो ये मैंने बताया। दूसरा पहलू इसमें ये है कि जब आप केस कर रहे हैं, 10 केस कर रहे हैं जिसमें फ़ीस ले ली, तो 2 ऐसे कर दें जो फीस वाले नहीं दे सकते, उनके कर दें, कितनी अच्छी बात, तो वो सदका जारिया आपका है, खैरात निकलती रहेगी। बहुत बहुत सारे करें ना, ज़रूरी तो नहीं है सारे फीस वाले भी करने। यकीन करें, लास्ट टाइम मेरा चौधरी रमज़ान साहब से बात हो रही थी और उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा जहाँ आप इतने केस करते हैं, अगर 5 केस आप फ्री कर देंगे। मैंने कहा सर ये तो ऐसा ही है कि अपनी वकालत की ज़कात निकालें आप। नहीं, मैं तो प्रैक्टिकली मैं तो वो बात करता हूँ जो मैं करता हूँ, मैंने वो नहीं कही जो ना करूँ। हाँ बिल्कुल सही बात, जो करता हूँ उसी बात बंदा कर सकता है। 2 केस भी कर दे तो वो भी मैं समझती हूँ। मैं दोस्त मराज मेरी ये कि मैं पता नहीं और कोई करता है या नहीं, फ्री तो मैं तो करता हूँ। मैं कहती हूँ कि नेकी का और अच्छाई का एक चिराग जो है वो जलता रहना चाहिए। अच्छा सर, अब आ जाते हैं जनाब आपके जो आपका वो ग्रेट पीरियड जो मैं भी जिसकी गवाह हूँ, कि जब आप सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, आपकी पूरी कैबिनेट बड़ी कोऑपरेटिव कैबिनेट थी। आप देखिए आप, और मैं समझती हूँ ये क्रेडिट जो हेड को बड़ा क्रेडिट जाता है। आपके सेक्रेटरी साहब बड़े इनोसेंट से, जनाब अहमद कयूम साहब, लास्ट टाइम मैंने उनका बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू किया था और उन्होंने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया सर। उन्होंने कहा जी मैं ऑन एयर ये बात कहने को तैयार हूँ कि जब वो डेमोक्रेटिक लाउंज आपने बनाया तो कहते मैं राज़ी नहीं था उसके अंदर, मैं चाहता था कि ना बनाया जाए, ये पैसा हम बार को वापस कर दें और किसी और के का, लेकिन पीर साहब ने वो बनाया और कहते हैं आज मैं फील करता हूँ कि उन्होंने वाकया बहुत अच्छा बनाया और मैं ये सामने उन्हें कहना चाहता हूँ कि पीर साहब यू आर ग्रेट, और यकीनन ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो उन्होंने आपको ये अप्रिशिएट किया। और सर उसमें आपके मैंने देखा है कि आप नादरा को ऑफिस लेके आए, आपने वकीलों को उस ह्यूमिलेशन से बचा लिया जो कि हम लाइन लगा के खड़े होते थे और फिर कहीं जाके हमारा शनाख्ती कार्ड बनता था। नादरा का ऑफिस आप लेके आए, फिर मैंने देखा कि आपने इलेक्ट्रिक कूलर ठंडे पानी के, ये एक सदका जारिया है सुभान अल्लाह। फिर आपने बेंच वहाँ पे रखवाए और कमेटियाँ आपने बड़ी शानदार बनाई। उसमें से मुझे याद है कि मेरे भाई से कमेटी ली थी, कल्चर कमेटी, क्योंकि मुझे यही शौक़ था। तो सर ये इतने खूबसूरत जो आपने ये सारे काम किए,
کوئی ایسا کام جو آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ میں صدر ہوتا تو میں مطلب مزید مجھے تھوڑا سا اور ٹائم ملتا یا کچھ اس کے اندر ہی کوئی ہو جاتا تو میں یہ کام بھی کر جاتا، وہ کون سا کام؟ آپ نے جو کہا کہ یہ جو کام کیے ہیں یہ کام کسی اکیلے کے تو کر نہیں سکتے، جی سر، یہ پوری ٹیم کا کام ہوتا ہے. ٹیم کا کام ہے. کہ میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن میں عرفان عارف شیخ نائب صدر تھے، محمد احمد قیوم سیکٹری تھے، اختر شیرازی فائنانس سیکٹری تھے، یہ بڑی اچھی ٹیم تھی. میں کہتا ہوں یہ میں اس حساب سے بھی بڑا خوش قسمت صدر ہوں کہ مجھے ایسے چھوٹے بھائی ملے میرے ساتھ جو پورا ہی تعاون کرتے تھے. جی بالکل. آپ نے بات کی محمد کی، تو محمد شروع میں اس کے تھوڑا نا میں نے اسے ایک دو کام کہے، اس نے نہ کیے. اچھا میں نے وہ اپنے ابا جی کو بھی انکار کر دیتا، کام کیوں نہیں کر رہا. اچھا بعد میں پتہ چلا کہ وہ کام ایسے ہیں جو روز میں لکھے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے میں تو روز کے مطابق چلوں گا. اچھا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. کل میں بیٹھا تھا، پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، وہاں ہمارے بڑے سینئر وکلاء بیٹھے تھے، جس میں سابق جج بھی تھے اور لوگ بھی تھے سپریم کورٹ بار اس میں. تو وہاں محمد کی بات شروع ہو گئی کہ اس دفعہ جو لسٹ بنی ہے اس میں محمد کا نام نہیں ہے، پہلے آ رہا تھا ہائی کورٹ میں. تو میں نے یہ محمد کی یہ بات ان کو بھی سنائی. میں نے کہا پتہ نہیں بظاہر بندے کا کس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے، لوگ کس طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ہم نے مل کے ایک کام کیا 1 سال. تو محمد کو جب میں کہتا تھا یہ کام کریں تو وہ نہیں کرتا تھا. تو مجھے غصہ آیا ایک دن، میں نے کہا یہ کام کیوں نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ کام تو جو روز میں نہیں لکھے وہ نہیں کرے گا. بالکل صحیح. اچھا 2 ماہ تو میں اس کے ساتھ بڑا غصے میں رہا، لیکن الٹیمیٹلی میں نے سمجھی یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے. بالکل وہ اس طرح کا بچہ ہے کہ اس نے صرف وہی کام کرنا ہے جو کتاب میں لکھا ہے. جو کتاب میں نہیں لکھا وہ اس نے نہیں کرنا. لہذا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے بھی باقی دوستوں میں بڑا تعاون کیا ساتھ. اور باقی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کام جو نہیں ہو سکا، وہ جو میرے الیکشن میں جب الیکشن لڑ رہا تھا تب پر منشور جو بتاتا تھا جی سر، اس میں 2 کام رہ گئے، باقی تقریباً سارے ہو گئے. اچھا ایک تو تھوڑے وقت کی وجہ سے رہ گیا، سر سال وہ یہ تھا کہ میرے ایک ذہن میں تھا کہ میں اپنے ہوتے ہوئے کوشش کروں کہ ہمارے جو لائرز ہیں ہائی کورٹ کے، جی سر، ان کے لیے کوئی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے نا وہ لانچ کر واو کتنی اچھی بات کی سر آپ نے، واقعی اس کی تو بڑی لیکن وہ میں نہیں کر سکا، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. اچھا ضرورت. تو تھوڑا ٹائم تھا، کچھ دوستوں کو میں نے بلایا، میٹنگز کی میں نے، کچھ وکیل بھی جو پراپرٹیز وغیرہ کا یا ڈیولپمنٹ کا ہاؤسنگ کالونی اس کے بعد جو آنے والے وہ کر لیتے سر، ان سے بھی میں نے میٹنگز کی. انہوں نے کچھ پلان دیے بھی اس طرح ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ 1 سال میں تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے وعدہ کر لے بندہ کالونی لے لے، بن جائے، قسطوں پہ وکیلوں کو پلاٹ مل جائیں، ڈیولپمنٹ ہو جائے. یہ تو میں نہیں کر سکا. دوسرا کام یہ تھا کہ میرے جو منشور میں تھا پارکنگ کا. ہاں سر یہ بڑا مسئلہ ہے پارکنگ کا. ویسے پارکنگ کے لیے اس وقت سینئر پی جائی تھے منصور شاہ صاحب، سید منصور علی شاہ صاحب بھی بڑے کوآپریٹو جائی تھے بار کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ ایز سینئر پیونی جج. ان سے ہماری میٹنگز ہوئی. انہوں نے ان کو بلایا سیکٹری CNW کو اس وقت، آپ کے علاقے کے تھے میلسی کے میاں مشتاق. تو انہوں نے میاں صاحب کو بلایا، میرے ساتھ میٹنگ کرائی. میاں صاحب میرے بھی کلاس میں جونیئر تھے لاء کالج میں. جی جی. تو ہم نے ایک نقشہ بنوایا بہت زبردست قسم کا پارکنگ کا. اچھا 2 فلور نیچے، اچھا 1 اوپر، ٹوٹل 3 سٹوریز تھی. اس میں تقریباً کوئی 300 گاڑیوں کی کاروں کی گنجائش تھی. اچھا نقشہ مکمل ہو گیا، اپروول ہو گئی، سارا اس کا. تو یہ سب انڈر گراؤنڈ تھا سر؟ یہ 2 انڈر گراؤنڈ، 1 اوپر تھا. اچھا. چونکہ شاہ چراغ چیمبر جو ہے وہ پرانی بلڈنگز میں سے ہے، وہ اس کے سامنے اونچی کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نیچے بنا لیں. ہم نے کہا نیچے بنا لیتے ہیں. نقشہ بن گیا. نقشے کی اپروول CNW میں نے دے دی، جو ان کا اپنا ونگ ہے انجینئرنگ ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا، انہوں نے بھی دے دی. ان کے پاس اب بھی وہ نقشہ پڑا ہے. لیکن بیچ میں یہ ایک نیا 2-3 چیزیں آ گئی. یہ نیا ایک پھڈا شروع ہو گیا نیچے. یہ ٹرین کا انہوں نے کہا جی یہاں سے گزارنی ہے. اچھا وہ ٹرین ہمارا تھا بھی مار روڈ سے ادھر سے انٹر ہوگی کار نیچے، اور سپریم کورٹ کے ساتھ سے باہر نکلے گی. اور وہاں نیچے وہ انہوں نے کھدائی شروع کر دی ٹرین کی. اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہم ادھر اسٹیشن بنا رہے ہیں جو ہماری ابھی پارکنگ ہے شاہ چراغ چیمبر کے سامنے. تو اس وقت ہم نے احتجاج کیا بڑا، جا کے جلوس نکالے. وہاں اسٹیشن تو نہیں بننے دیا، اسٹیشن وہ دوسری طرف لے گئے. انہوں نے کہا یہ ہماری پارکنگ کا ہے. لیکن وہ اس سارے چکر میں نا تو وہ بھی سال گزر گیا.
وہ بھی کام نہیں ہو سکا. حالانکہ سر یہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. ہاں اگر وہ ساتھ یہ ٹرین والا ایک ہی ٹائم میں شروع ہو گیا نا, انہوں نے کھدائی شروع کر دی, اگر یہ نہ ہوتا تو وہ تقریباً کچھ نہ کچھ کم از کم افتتاح ضرور اس کام کر جاتے, شروع ہو جاتا, بعد میں مکمل ہوتا اور رہتا. اب دیکھیں سر پارکنگ یہ دو کام ہیں جو میں نہیں کر کتنا مسئلہ. اچھا سر ایک چیز یہ ہے کہ جو میں واقعہ بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اور جس پہ آپ نے بڑا کھل کے سٹانس لیا تھا, وہ ڈس کا انسیڈنٹ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک چیز تھی اس وقت, آپ دیکھیں کہ میں تو یہ فیل کرتی ہوں کہ بینگ پریزیڈنٹ آپ کو کیا کیا آفر نہیں ہوئی ہوگی, لیکن میں تو سلیوٹ کرتی ہوں ریئلی آپ کو, اور میں بالکل یہ کیمرے کے سامنے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ انہوں نے اتنا اس کے بارے میں کھل کے سٹانس لیا کہ یہ بالکل 1 انچ بھی یہ کہیں پیچھے نہیں ہٹے, اور انہوں نے ہمیشہ پورا ساتھ دیا. اور ہر ہفتے ہمارا ایک اجلاس ہوا کرتا تھا, ہم احتجاج کیا کرتے تھے, باہر بیٹھا کرتے تھے, اور اس میں آپ نے پھر واقعہ انہوں نے جو وہاں کے لوگ تھے سر اس کا بتائیے کچھ تھوڑا سا, کہ وہ آپ نے اتنا زیادہ پریشر تھا, میں سمجھتی ہوں بڑا پریشر بھی تھا آپ کے اوپر, لیکن اس کے باوجود آپ نے تو فیل ہی نہیں ہونے دیا ذرا. اس سے زیادہ اور کیا غمگین ایک حادثہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے ایک پریزیڈنٹ تھے ڈسکا بار کے, رانا خالد صاحب, ان کے ایک ساتھی 2 وکیل مرڈر ہوئے, اور مرڈر بھی کس بات پہ ہو گیا, بقول ایس ایچ او کے جو ابھی جس کو سزا ہوئی ہے, انہوں نے جی مجھے گالیاں نکالی ہیں. اچھا گالیاں نکالنے کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو برش مار کے قتل کر دو دونوں کو, آپ ان کو پکڑ کے ان کے خلاف پرچہ درج کریں جو قانونی کارروائی یہ ظلم کی ایکسٹریم ہے. اور وہ پھر اللہ نے ہمت دی. دیکھیں میں تو خود اس میں بڑے غم میں تھا ان دنوں, اور میرا وکلا برادری نے بھی بہت ساتھ دیا پورے پاکستان سے. نہیں سر وہ سارا ہمارا اپنا ہی مسئلہ تھا, اور آپ ساروں نے ہمیں ساتھ لیڈ دیا, کرے, اور ہم نے اس کو پوری تندہی سے اس میں پوری محنت کے ساتھ اس کو مکمل کروایا ٹرائل کو. وہ ٹرائل مکمل کرانے میں بہت ساری مشکلات تھیں, بڑی مشکلات تھی, اور وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹرائل مکمل نہ ہو, لیکن اللہ کے کرم سے ایسا ہوا کہ جو ہم آپ جیسے آپ نے بتایا کہ چونکہ منڈے کے دن یہ واقعہ ہوا تھا, ہر منڈے کو ہم جنرل ہاؤس کا اجلاس کرتے تھے, پروگرس بتاتے تھے ہاؤس کو بھی, اس ہفتے میں یہ ہوا, اس ہفتے میں یہ ہوا, اور ساتھ اپنا باہر احتجاج بھی کرتے تھے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسی سال ہی جو میرا ٹینور تھا وہ کیس کا فیصلہ ہوا, اور ان کو سزائے موت ہوئی جس نے مارا تھا. اور دوسری بات یہ کہ آپ, میرا اندازہ ہے, میرا خیال ہے یہ کہ شاید ہماری پنجاب کی تاریخ کا اس وقت تک پہلا پرچہ تھا یا پہلی ایف آئی آر تھی جو بالکل سچی لکھی گئی تھی, اس میں کچھ نہ ایڈ کیا گیا تھا نہ کم کیا گیا تھا. ادروائز تو قتل کے کیس میں تو کہتے ہیں اس کو بھی مشاور کر لیں, اس کو بھی کر لیں, ہم سارا دن یہی کیس کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیس بری بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا کرم ہے, اس کو سچا کیس تھا, اس کو سزا ہونی تھی, سامنے اتنی دنیا کے سامنے اس کو مارا تھا. وہ تو روزے روشن کی طرح وہ چیزیں ساری یہاں تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس وقت جو پوری پولیس فورس تھی, آئی جی تھے اس وقت کے, وہ پورا کہتے انہوں نے سٹینڈ لے لیا گورنمنٹ کے ساتھ. انہوں نے کہا جی اگر آج ایک ہمارا ایس ایچ او ہے اس کو یہ کریں گے سزا, تو کل کو ہماری کسی بندے نے ڈیوٹی نہیں دینی. وردی والے جو ہیں وہ انہوں نے اپنا پورا ایک پولیس فورس نے سٹینڈ. لیکن سر میں بڑے دکھ کے ساتھ ویسے کہتی ہوں یہاں پہ کہ بہت سے ایسے بھی ہمارے لوگ تھے جنہوں نے وکلا سے تو ووٹ لیے, اور ووٹ لے کے وہ منتخب ہوئے, لیکن بعد میں نے دیکھا کہ وہ اس سے بڑا وہ وڈرا کر گئے, اور وہ بہت بڑے نام میں سمجھتی ہوں کہ میں کہتا ہوں وہ بھی اچھے ہیں, ان کا اپنی سوچ تھی, اپنی سوچ کے ساتھ چلتے رہے. میری اپنی سوچ تھی, نہیں سر نہیں, آپ کے ساتھ تو ہم سارے چلتے رہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ دیکھیں ایک جو زیادتی ہوئی تھی, اس زیادتی کا ظاہر ہے کہ اس کا ہونا چاہیے تھا کم از کم, اور پھر میرا خیال ہے کہ ایک چندہ وغیرہ اکٹھا, اور اللہ کیا سارا, اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے پھر اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ہم نے پیسے لے کے دیے, اور اپنے طور پہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار نے ان کا ایک فنڈ کیمپ کیا, اور پوری جو پنجاب کی باقی باریں تھیں انہوں نے بھی فنڈ کیمپ کیا. جب وہاں ان کے کل تھے تو میں نے وہاں گیا کلوں پہ, تو میں نے وہاں اعلان کیا کہ ہم اپنا اس کا فنڈ کیمپ کر کے آئے ہیں, تو سارے دوستوں سے میری گزارش ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اس وقت میلسی بار کے صدر تھے وہاں سے آئے ہوئے, میلسی نہیں وہ بار تھی شجاع آباد بار, شجاع آباد بار کے صدر تھے ہوئے, تو انہوں نے فوری طور پہ 50,000 روپے نقد اس میں ڈالے. اس طرح بہت سارے لوگوں نے, دوستوں نے, سارے نے کیا, اور وہ دونوں جو ہمارے شہید وکلا تھے دونوں کے گھروں میں ہم دے دیا. بالکل ظاہر ہے کہ ان کی زندگیوں کا کمپنسیشن تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال پھر بھی کسی حد تک تو بیچاروں کی ہم کر سکتے ہیں کہ ان کی کچھ ہیلپ کی جائے. اچھا سر ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ جب مانگنے والا ایماندار ہوتا ہے تو لوگ دے ہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے نا یہ کم از کم خرچ جو ہوگا وہ ہماری فلاح و بہبود پہ ہی ہونا ہے, اس کی جیب میں نہیں جانا. تو یہی بات ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو کال کیا, میں سمجھتی ہوں کہ جوک در جوک لوگ آئے,
اور آپ کے دور میں سال گزرا ہو سر، میں نے دیکھا کہ رونق ہی لگی رہی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ کوئی کیا طلسماتی شخصیت ہیں آپ کہ میں جب بھی آپ کے ساتھ لوگوں کو دیکھتی تھی ایک جم غفیر آپ کے ساتھ جا رہا ہوتا تھا، اتنی محبت لوگوں کے بس ساتھ. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. لوگ، میں تو جب نماز پڑھتا تھا تو دعا کرتا تھا، الیکشن لڑ رہا تھا، دعا یہی اللہ سے کرتا تھا، یا اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا کر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. بالکل تو اس لیے وہ سارا ہوتا رہا. 365 دن کیسے گزرے اور میں نے بھی کوشش کی ہے تمام دوستوں کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بہن ہو چھوٹی ہو بڑی ہو، سب کو ساتھ لے کے چلے. سب کو ساتھ لے کے چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہ صرف جو ہماری میل ممبرز ہیں باہر کے، جو فیمیل ممبرز ہیں، مجھے تو ان سے کی طرف سے ہی بڑا پیار. نہیں بالکل سر، آپ کو یاد ہوگا یہ آپ اپنا جو کام وہ بھول گئی ہیں. کتنا چھوٹا سا بار روم تھا، لیڈیز بار روم جو سامنے ہے کمیٹی روم کے، اس کی ایکسٹینشن کروائی، اس کو بڑا کیا. وہ بھی میرے دور میں ہوا تھا. بالکل سر، اور اس وقت بڑی مخالفت ہوئی اس بات کی، ایکسٹینڈ کیوں کر رہے ہیں. بلکہ لاسٹ ٹائم احمد آئے ہیں، احمد قیوم آئے ہیں، تو انہوں نے ذکر کیا اس کے بارے میں اسپیشل کہ بڑی مخالفت تھی، بہت زیادہ مخالفت تھی کہ اس کا اب اس کو کیوں آگے بڑھا رہے ہیں. اسی طرح بڑا جو ہمارا ابھی حال بنا ہوا ہے، اس کی لائبریری نیچے ہے، لائبریری کا سارا فرنیچر رکھا، اوپر فرنیچر بنایا، اس کا سارا حال مکمل کروایا. یہ اس وقت میں وہی بات پہلی دوبارہ کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی میری بات، وکیلوں کو بھی اور سیاسی لوگوں کو بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں دیانتداری سے جو بات ہے وہ کرنی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں پریزیڈنٹ بنا تو اس وقت باہر میں پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، تو ایک مہینے کے صرف جو تنخواہ تھی وہ تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جو وہ بھی تقریباً 30 لاکھ کے قریب بنتی ہے ہماری، جو ایک مہینے کا خرچہ ہوتا ہے. تو وہ ہم نے کوئی پورا کیا. اس کے بعد گورنر اس میں گیا ہوا تھا، رانا اقبال صاحب اس وقت کیا مقام گورنر تھے، تو وہاں کوئی فنکشن تھا ججز کے حوالے سے، تو وہاں میاں شہباز شریف جو چیف منسٹر وہ آئے ہوئے تھے. تو رانا صاحب نے میرا تعارف کرایا، تو انہوں نے کہا جی اپنا پھر ملے نا کبھی آ کے. تو جو رمضان بھی ساتھ، انہوں نے کہا جب بلائیں گے ہم آ جائیں گے، یہ آ جائے گا. ایسی باتیں ہو. تو رات کو میں گھر پہنچا ہوں تو میاں شہباز شریف کے سیکرٹری کا فون آ گیا. انہوں نے کہا جی چیف منسٹر صاحب کا آپ کے ساتھ ٹائم ہو گیا فلاں دن. تو ہم گئے وہاں، تو میاں صاحب سے 4 کروڑ روپے لے کے آئے. جی بالکل. اور آپ نے وہ 4 کروڑ آئے. انہوں نے بھی یار ان کو بھی ایک تجربہ ہے. انہوں نے 2 کروڑ جو دیے وہ فکس ڈپازٹ میں دیے، وہ بھی فکس ہیں. 2 کروڑ میں سے انہوں نے کہا بھی یہ بلڈنگ بنے گی، اور باقی جو گرانٹ اینڈ ایڈ جس کو کہتے ہیں، باقی ہمارے جو ہے یہ جو منتھلی خرچے ہیں اس پہ لگیں گے. وہ اس میں بلڈنگ بنی بڑی شفاف طریقے سے، اس کا بلڈنگ بنائی، اس کو میں نے کمیٹی بنا دی. بلڈنگ بھی میں نے خود، میں اس سے کچھ نہیں کیا. جو مکمل نہیں ہو رہی تھی، اصغر گل صاحب ہمارے سابق صدر ہیں اور میرے مخالف گروپ سے ہیں، ان کو چیئرمین بنایا اس کمیٹی کا. وہ چیئرمین بنے اپنے دوستوں میں سے، زاہد اسکندر برقی اور دوسرے دوست تھے، ان کو 7 ممبر بنایا. میں نے کہا جی اس کو مکمل کروائیں، جو پیسہ ہوگا باہر سے آپ لکھ کے دیں وہ پیسہ ملے گا. اور وہی اس کا آڈٹ کرتے تھے انہوں نے، وہ پیسے ریکمینڈ کرتے تھے، باہر کے اکاؤنٹ سے پیسے چلے جاتے تھے، اور بلڈنگ آپ کے سامنے مکمل ہوئی. اور یہ جو فرنیچر آیا، فرنیچر کے لیے میں خود ایک دکان پہ گیا، جہاں سے سستا ترین فرنیچر ملا وہاں سے ہم نے بلا کے رکھا. اور اللہ کا کرم ہے آج لائبریری بھی کام کر رہی ہے، اسی میں نادر آفس بھی کام کر رہا ہے، اس میں جم بھی کام کر رہا ہے. ساری جو ہم جہاں جو چیزیں رکھی تھی ساری، میں اوپر بھی حال بنے ہوئے، نیچے کمیٹی روم بنے ہیں، ساری چیزیں محبت سے کام کیے جاتے ہیں تو اس میں اللہ بھی برکت ڈالتا ہے. اور میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ یہ کام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، بندہ ایک ذریعہ بنتا ہے. ہماری جو ڈسپینسری ہے یہ ابھی نہیں ہاسپٹل ہی بن گیا ہے. اس وقت جب میں آیا ہوں تو اس وقت دوائیاں ہر سال وہ میڈیسن لینی پڑتی، کیونکہ ہمارے تو وہاں بھی اس وقت 10 روپے تھے، بعد میں اب 20 روپے ہو گئے. ہمیں تو صرف پرچی 10 روپے کی وکیل لیتا ہے اور جا کے ڈاکٹروں کو چیک بھی کرتا، فری دوائی لیتا ہے. تو اس وقت میرا ایک دوست ہے یہاں لاہور میں، میڈیسینا کے نام سے ان کی فیکٹری ہے. تو میں نے ریاست علی بھٹی، میرا دوست ہے، اس سے میں نے کہا جی ہمارے بار کو آپ کچھ ڈونیٹ کریں میڈیسنز. ہمارے جو موجودہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ ہماری متعلقہ ہیں، یہ انہوں نے لکھ کے دے دی، یہ ہمیں چاہیے. تو انہوں نے 24 لاکھ کی ہمیں میڈیسن دی. وہ 24 لاکھ کی سال پورا ہمارے کام آرام سے بالکل گزرتے. تو یہ وہ کام تھے جو میں نے کوشش کی اپنے طور پہ کروں اور اس کا حق ادا کروں. سمجھتی ہوں صدقہ جاریہ ہے. آپ دیکھیں یہ نادرا کا آفس ہے، یہ سارے کولر ہیں، یہ سارے بینچ ہیں. آپ یہ دیکھیں یوزیبلٹی ہے نا ان تمام چیزوں کی، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور میں تو سمجھتی ہوں آپ کو دعائیں دیتے ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف. مگر آپ بھی دعا کیا کریں میرے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے تمام. اچھا سر، اس میں یہ کہ آپ کا دور جو گزرا ہے کہ نا بڑا ایک لٹریری سا دور بھی گزرا.
اس میں دیکھیں ہم نے کلچر پروگرام بھی بڑے زیادہ کیے, اس میں جشن آزادی میں نے بہت بڑا پروگرام کیا, بلکہ اس میں دل دل پاکستان ہم نے سب نے مل کے گایا, ہم سب نے اس میں کیک بھی کاٹا, اور آپ نے بھی اس میں بڑی خوش دلی سے پارٹیسپیشن کیا. اور احمد قیوم وہ تو خود بہت ہی ایک لٹریری شخصیت, تو اس میں سر کچھ لٹریچر کے ساتھ اگر محبت ہے تو کچھ سنائیے نا. دیکھیں نا, میں پڑھتا تو بہت ہوں لیکن مجھے زبانی یاد نہیں رہتی. تو پروین شاکر کا شعر ہے, وہ میں نے یہ نیچے لکھ کے رکھا ہوا ہے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں جی جی, وہ یہ اس دور کے متعلق ہے. اور اس نے کہا ہے کہ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے, کسی کو سوال کریں تو وہ آگے سے سوال کر دیتا ہے جواب دینے کی بجائے. جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں محبتوں کا زوال ہوتا ہے. واہ کتنی گہری بات. جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں محبتوں کا زوال ہوتا ہے. کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح. واہ, کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح, کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے. واہ واہ واہ, کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح, کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے. اچھا سر, ایک اور چیز ہے کہ بینگ پریزیڈنٹ آپ نے تو یہ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ یہ جو ایک کمیشن مقرر کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا, میں تو سمجھتی ہوں جونیئرز کا ذرا حق ہے, یہ تو ان کو ملنا چاہیے کمیشنز. اور میرے کہنے پہ تو کبھی ہوئے نہیں تھے. لیکن سر اس میں کہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ باہر ہے وہ ظاہر ہے لکھ کے دیتے ہیں تو پھر اس کے مطابق. نہیں ایسی نہیں ہوا, ججز اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اچھا, ان کو آپ لسٹ نہیں دیتے؟ نہیں کوئی لسٹ. کوئی جیسے جونیئرز کی ایک لسٹ دے دی, لیڈیز کی لسٹ دے دی, کیونکہ خواتین کا پریویلیج ہے کہ بہرحال ان کا خیال رکھا جائے. بے شک میں سمجھتی ہوں کہ لاء کی تعلیم ایک ہی جیسی ہے, ہم ایک ہی طرح سب پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی بہنوں بیٹیوں کا ایک مان تان بھی ہوتا ہے. بڑی اچھی وکیل ہے, میں دیکھتا ہوں ہائی کورٹ میں بڑے اچھے کام کر رہی ہیں. ہاں بہت اچھے کام کر رہی ہیں. اور چلے اس پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا جو پریزیڈنٹس ہیں وہ بھی چلے, وہ تو سر تو کہتے ہیں کہ میں نے لکھ کے دیا, اگر تو ایسا ہوا نہیں, ججز اپنی مرضی سے کرتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, اگر آپ کا کنٹریبیوشن بھی ہو جائے, اگر آپ بھی کہہ دیں کہ نہیں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو آپ کر دیں, یا ہمارے جو جونیئر لوئرز. میں نے بولا میں سمجھتا ہوں یہ جو کرتے ہیں ان کو جو آکشنز وغیرہ ہوتی ہے یا کمیشن وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں سے ایک ہی جو کمپنی ہے اسی میں ہی سارے نہ جائیں. وہ مل جل کے ہونا, باقی لوگوں کو بھی دیں. ہاں باقی لوگوں کو بھی دیں, جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی دیں, سب کو دیں, باقی لوگوں کو بھی دیں. پھر لیگل ایڈوائزری کا بھی اسی طرح, ایک کمپنی کے پاس اگر 20 لیگل ایڈوائزری ہے, ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ نئے لوگوں کا حق ہے, اس کو ملنا چاہیے. ویری نائس. اور واقعہ یہ بہت اچھا سر آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندے نے جب کارڈ بنوایا ہوا ہوتا ہے نا, اس کے کارڈ کے اوپر جگہ نہیں ہوتی مزید لکھنے کے لیے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس یہ کیس بھی چلتا رہا, ہمارے دور میں ہم پیش ہوتے رہے, ہم ہی نے کیا ہوا تھا. انہوں نے منگوایا CCP سے بھی کتنی ایڈوائزری, بڑے چیمبر, بہت بڑے نام ہیں جو سیاست میں بھی بڑے نام ہیں, ہماری وکلا کے سیاست میں, ان کے ایک چیمبر میں 20 لیگل ایڈوائزری تھی. اسی چیزوں کا سر دکھ ہے مجھے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ وہاں سے نکال کے لوگوں کو دیں آپ, ٹھیک ہے انہیں بھی دیں آپ, لیکن آپ لوگوں کو بھی دیں. یہ تو نہیں کہ ایک بندہ 20 لیگل ایڈوائزری ہر جو پرائیویٹ لمیٹڈ, اور ایک بیچارہ وہ خالی. ہر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو ہے اس کو لیگل ایڈوائزر رکھنا ضروری ہوتا ہے, اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا. ہاں سر یہی بات تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی تھی, یہی میں کہنے والی تھی کہ جیسے کہ ہماری اتنی کمپنیز ہیں وہ سارے اگر لیگل ایڈوائزر رکھیں, بلکہ پچھلی دفعہ ایک دفعہ میں نے پیپر پہ پڑھا بھی تھا کہ انہیں سختی سے انہیں ایڈوائز کیا گیا کہ آپ لیگل ایڈوائزر اپنے رکھیں, اور لیکن کوئی بھی اس پہ عمل درآمد نہیں تو لیکن سر اگر وہ نہیں تو سر اس کا کیا طریقہ کار ہے عمل درآمد کروانے کا. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر لیگل ایڈوائزر وہ رکھیں گے تو ہمارے وکیل ہی اکاموڈیٹ ہوں گے نا. مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اس بات کی. اس میں کوئی بار کونسل اپنا کردار ادا کرے تو ہاں, ایک ہی گھر میں نے بڑی پوسٹیں دیکھی ہیں کہ اگر کوئی ہسبینڈ اگر ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے تو بیوی اس کی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہے, اور ایک ہی گھر میں 2 پوسٹیں, اتنی بڑی پوسٹیں, اور ایک ہی گھر میں. اور ادھر کیا وہ بیچارے سارا دن لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمیں بھی کچھ دیجئے, کہ آخر ہم نے بھی آپ کے ساتھ سٹرگل کی ہے. تو یہ تو بڑی اچھی بات کی سر آپ نے کہ واقعہ بانٹ کے کھانا چاہیے اور سب کو دینا چاہیے. اچھا سر لاسٹ میں اگر آپ اپنے دوستوں کو, اپنے ہم جیسے چھوٹے بہن بھائیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ پلیز کوئی اچھا سا پیغام دیجیے. پیغام یہی ہے کہ اس پروفیشن سے محبت کریں اور پوری محنت ایمانداری سے لگن سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بڑے وکیل بنیں گے. واہ واہ ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا سر تھوڑا سا یہ میں ایک کلیئر کرنا چاہتی تھی, کیونکہ میں بعض اوقات فیل کرتی تھی کہ جیسے ہماری اب کوئی کیبنٹ آتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے جی ہم بڑی بچت کر رہے ہیں, ہم بار کی بہت بچت کر رہے ہیں. اس کی بچت کا کیا طریقہ کار ہے کہ یہ جو ممبران بار ہیں وہ ایک سنگل جو اپنا پیج ہے وہ بھی کمپیوٹر سے نہ نکلوائیں, وہ باہر سے جا کے نکلوائیں.
تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ تو پریزیڈنٹ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے کھلا ڈلا خرچ بھی کیا ہے آپ نے، اور گرانٹ جو ملی ہے لوگوں کی لگائی، تو اس میں کتنا خرچ ہو جاتا ہوگا؟ اگر میں تو اپنی جیب سے بھی کرتا تھا خرچ. ہاں اگر ایک وہ کوئی جتنے ممبر بار باہر اگر میں جتنے ایک نوٹیفیکیشن نکلوا لے گا کمپیوٹر ایک سال میں باہر ہماری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے جتنے فنکشنز کیے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، چائے کے ہیں کھانے کے، وہ ایک پیسہ بھی نہیں لیا باہر سے. اپنے پیسے اپنی جیب سے لگائیں، باہر سے کیوں لیں؟ کیا تو یہ تو کوئی چھوٹے چھوٹے کام یہ ہوتے تو ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہے سر. میں تو سمجھتی ہوں یہ اس سے باہر غریب نہیں ہوتی، کھول کے کام کرنا، کھل کے کام کرنا چاہیے. سو نائس یو سر، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی ٹائم میں سے یہ ہمیں باتیں بھی آپ کی بڑی قیمتی ہیں، میں سمجھتی ہوں اس کی نسبت یہ جو آپ نے ہمیں جو شیئر کی ہیں اپنی ساری یہ باتیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک قیمتی سرمایہ ہے. اور میں نہیں، صرف میرے تمام چھوٹے بہن بھائی کیا سینئر جونیئر سب بہت خوش ہوں گے یہ دیکھ کے سن کے کہ صرف انہی کی فلاح کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی اچھی صحت اور لمبی زندگی کے لیے دعا گو رہیں گے زندگی میں پھر کبھی دوبارہ کسی اور اچھے پروگرام میں، کیونکہ سر یہاں ہمارے جسٹ ون ٹی وی پہ اور بھی پروگرام ہوتے رہتے ہیں، جیسے ٹاک شوز ہیں اور مختلف قانونی نکات میں بھی پروگرام ہوتے رہتے ہیں. مگر میرا خیال تھا کہ کیونکہ میرا پروگرام یہ تھا فن اور وکیل، اور میں تو سب سے فرسٹ آف آل میں اپنے بھائی کا انٹرویو اس پروگرام میں کروں، اور یہ میری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اس میں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا اور آپ کے چینل کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، تھینک یو. تو ناظرین، ہمارا آج کا یہ خوبصورت پروگرام جناب محترم پیر محمد مسعود چشتی صاحب ان کے ساتھ تھا، اور آپ کو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا، کیونکہ جو اپنا ہونے کا احساس دلاتے ہیں تو پھر اپنائیت آپ خود بھی فیل کرتے ہیں. اور میں پھر وہی جاتے جاتے چھوٹی سی بات کہ ہمیشہ اپنا خیال رکھیے، اپنے فیملی کا، اپنے دوستوں کا، اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو اپنے ہونے کا احساس دلائیں. اور وہ ہونے کا احساس کیا ہے کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی محسوس کریں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کریں گے، تو لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس ہوگا. اور یہی بہت خوبصورت احساس ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ قابل احترام ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو اب جناب اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی بخیر، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.